اگر ہم اسی حالیہ واقعے کو لیں تو دو چیزوں پر اعتراض کیا گیا، دو چیزوں کی بنا پر توہین کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک واقعہ معراج کو بنیاد بنایا گیا کہ واقعہ معراج یہ تو ایک من گھڑت ہے یا افسانہ ہے یا خود ساختہ ہے، اگر اس کو مانا جائے تو گویا وہ کوئی ایسی طلسماتی داستان بنتی ہے جو سواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے کے گئی، جس کو ہم براق کہتے ہیں، اس کو پروں والا گھوڑا بابر کروا کے اس کا مذاق اڑایا گیا کہ یہ پروں والا گھوڑا تمہارے نبی کے پاس ہے، اس طرح کی بات کر کے توہین کی گئی۔ تو کیا ہمارے مسلمانوں کو کیا واقعہ معراج کے بارے میں یہ تفصیلات معلوم ہیں؟ اس پر وارد ہونے والے شبہات کیا ان کے بارے میں معلوم ہے؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے شادی اور نکاح، اس کو بنیاد بنا کر اعتراض کیا گیا۔ کیا ہمارے مسلمان نوجوان، خصوصاً پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں، جن کو باقی سب کچھ پتہ ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی اور نکاح کے پیچھے جو حکمتیں ہیں، جو تفصیلات ہیں اور جو شبہات وارد کیے جاتے ہیں، ان کے جو جوابات ہیں، ان کے بارے میں انہیں پتہ ہے؟ نہیں۔ آپ بات کر کے دیکھیں، نوجوان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، بس ہم یہ نعرہ مار سکتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ یہ نعرہ مارنا آسان کام ہے، یہ جو دعویٰ ہے اس کی دلیل فراہم کرنا کہ ہم واقعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کی سیرت، آپ کا طریقہ، آپ کی زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، آؤ ہمارے ساتھ بات کرو، یہ مشکل ہے، ناممکن ہے تقریباً آج کے حالات کے مطابق۔ تو اعتراض کرنے والے تو دشمن ہیں، وہ تو اعتراض کریں گے۔ کیا ہم خود اس قابل ہیں کہ ہم ان اعتراضات کو رفع کر سکیں؟ کم از کم ایک نوجوان یا ایک مسلمان فرد اپنے آپ کو شرح صدر کے ساتھ مطمئن رکھ سکے کہ واقعی اس کا اعتراض غلط ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ تو واقعہ معراج پر جو اعتراض کیا گیا ہے اس کی بنیاد ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق معجزے سے ہے۔ یہ انسانی وسائل اور جس کو وہ سائنس کہتے ہیں اس کے مطابق ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی گھوڑے اڑتے نہیں ہیں، پروں والے گھوڑے تو وہ بچوں کو بہلانے کے لیے ہوتے ہیں، بڑے تو ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتے۔ تو کیسے مان لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی براق پر سوار ہو کر آسمانوں کی سیر کو گئے تھے؟ واقعہ معراج کو کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ یہ ایک ہی بنیاد ہے۔ حالانکہ دنیا کا کوئی مذہب ہے، ہندو بھی مذہب ہے نا، ایک ہندوازم مذہب ہے، معجزے سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اس ہندو عورت سے پوچھا جائے کہ کیا تم بطور ہندو مذہب کو قبول کر کے یا اس کی نمائندہ بن کر یہ بات کر سکتی ہو کہ معجزے کا کوئی وجود نہیں؟ دنیا میں جتنے بھی معاملات وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ظاہری اسباب کے تحت ہوتے ہیں، اور ظاہری اسباب جو ہمیں نظر آتے ہیں ان کے بغیر دنیا میں کسی کام کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ کیا ہندو مذہب اس بات کی تائید کرتا ہے؟ اگر آپ ہندو مذہب کا مطالعہ کریں تو بے شمار ایسے واقعات ہیں، جس طرح ہمارے ہاں ایک مکتبہ فکر ہے جو بہت ساری داستانیں اور کہانیاں گڑھنے میں ان کی مہارت ہے۔ وہ بیٹھے بٹھائے کسی کو اڑا دیتے ہیں، کسی کو چلا دیتے ہیں، کسی کو کچھ کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی آپ کو ہندو مذہب میں ملے گا۔ اس سے بڑھ کر
بلکہ جن کو وہ بھگوان مانتے ہیں ان کے واقعات جو انہوں نے خود ان کی مقدس کتابوں میں موجود ہیں، ان کے صحیفوں میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے بیٹے کا سر کٹ گیا، بھگوان تھا ایک، اب سر کٹ گیا تو بیٹا مر گیا، اب سر بھی نہیں ملا ہے کہ اس سر کو جوڑ کر اس کو زندہ کیا جائے، تو اس نے کیا کیا، ایک ہاتھی کا سر لے کر وہ اس کے اوپر لگایا تو وہ زندہ ہو گیا۔ قطع نظر اس سے کہ یہ درست ہے غلط ہے، جو بھی ہے، گپ ہے، داستان ہے، لیکن ہندو مذہب اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے کہ دنیا میں ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں جن کے پیچھے کوئی ظاہری اسباب نہیں ہوتے، جن کو ہم کرشمہ یا معجزہ یا کچھ بھی کہتے۔ اور پھر جس مذہب میں دعا کا تصور ہے نا، اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں، وہ بھگوان کہتے ہیں اور مانگتے ہیں، جس مذہب میں دعا کا تصور موجود ہے وہ مذہب معجزے پر یقین رکھتا ہے۔ دیکھیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اگر اسباب کے تحت ہی سارا کچھ ہونا ہے تو پھر ہم اسباب کو پیدا کریں، اس کی طرف توجہ دیں، کیونکہ اسباب کے بغیر کچھ ہونا نہیں ہے۔ جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں یا کوئی بھی اپنے بھگوان سے یا اپنے معبود سے دعا مانگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بارے میں یقین رکھتا ہے کہ اس کا جو الہ ہے، جو معبود ہے، وہ کچھ ایسا کر سکتا ہے جو اسباب کے ماوراء ہے۔ جہاں اسباب نہیں پہنچ سکتے وہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے، اس کی طاقت وہاں تک ہے، اسی لیے دعا کرتا ہے نا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، اسباب ہمارے پاس بس اگر موجود ہوتے لیکن وہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اولاد کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، اسباب موجود ہیں، شادی ہے، نکاح ہے، زوجین ہیں، میاں بیوی ہیں، تعلق ہے، ناتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسباب کام نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وہ کام اسباب کے ذریعے نہیں ہو رہا۔ آپ دعا مانگتے ہیں، دعا کرواتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اولاد دے، آپ مان رہے ہیں کہ دنیا میں سب کچھ اسباب کے ذریعے نہیں ہوتا ہے۔ کتنے ایسے مشاہدات، تجربات ہمارے سامنے ہیں۔ کوئی شخص ایک بلند و بالا عمارت سے گرا، 8ویں 10ویں 14ویں منزل سے، لیکن بچ گیا۔ اسباب کیا کہتے ہیں کہ اتنی بلندی سے گرنے والا بچتا نہیں ہے، ہمارا تجربہ مشاہدہ یہ کہتا ہے، لیکن وہ بچ جاتا ہے۔ اور اسباب کے اعتبار سے ایک انسان بالکل فٹ ہوتا ہے، تندرست و توانا ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد وہ دنیا سے چلا جاتا، مر جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ہے جی اس کو۔ دنیا میں سب کچھ اسباب کے ساتھ نہیں ہوتا، بغیر اسباب کے بھی ہوتا ہے۔ اسی کو ہم اگر وہ کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، کسی ولی کے ایسا معاملہ ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ جس طرح سیدہ مریم علیہ السلام، ان کے بارے میں واقعہ معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے اور مریم علیہ السلام کی کرامت ہے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ شادی شدہ نہیں ہے تو بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو بچے نے، عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت شیرخوار بچے تھے، نئے نئے پیدا ہوئے ہیں، بول کر کہا، بول کر جواب دیا، اور مریم علیہ السلام کی صداقت پہ مہر ثبت کی۔ یہ مریم علیہ السلام کی کرامت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو عزت دی اور بغیر اسباب کے ایسی چیز لوگوں کو دکھا دی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک عرصہ گزارتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، پھر بولتا ہے نا۔ پہلے دن ہی کیا بچہ بول پڑتا ہے؟ اگر بولنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسباب کو بائی پاس کر کے وہ ایسی طاقت، ایسی ہستی ہے جس نے اس کو بلوا دیا ہے۔ اس طرح بہت سارے معاملات یہ ہر مذہب میں ہیں، یہودی مذہب ہو، عیسائی مذہب ہو، اسلام ہو، ہندوازم ہو، بدھ مت ہو، سب میں ایسے معجزات کا تصور موجود ہے۔ بلکہ میں نے تو بات ہی ختم کر دی ہے کہ جو بھی دعا پر یقین کرتا ہے، دعا کرتا ہے، جس بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، وہ دعا اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ اسباب کے ماوراء کوئی ہستی ہے
جو اسباب کے بغیر بھی کر سکتی، اس لیے وہ مانگ رہا ہوتا۔ جب ایسا ہے تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر معجزہ ملا ہے تو اس پر یہ اعتراض کہ وہ پروں والا گھوڑا کیسے ہو سکتا ہے جی، اڑ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو 100 سال پہلے تک انسان کے لیے ناممکن تھیں، 200 سال پہلے تک انسان کا خواب تھا یا وہ ایسے ہی طلسماتی داستانیں سمجھی جاتی تھی، لیکن آج وہ حقیقت ہیں، آج وہ حقیقت بن گئی ہیں۔ آج دنیا انہیں دیکھتی ہے اور استعمال کرتی ہے، جس کو پہلے ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جیسے انسان اڑنا چاہتا تھا لیکن نہیں اڑ پاتا تھا، اس کے لیے اڑنا ممکن نہیں تھا، لیکن آج انسان اڑ سکتا ہے۔ ایسے آلات، ایسی سواریاں موجود ہیں، جہاز ہیں، طیارے ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، آج وہ اڑتا ہے۔ لیکن ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے بارے میں اتنی معلومات نہیں کہ ہم کسی کا مقابلہ کر سکیں یا کم از کم اپنے آپ کو مطمئن رکھ سکیں۔ تو واقعہ معراج پر جو اعتراض ہوا اس کی بنیاد ایک تھی کہ یہ سائنسی لحاظ سے امپاسبل ہے، ایک رات میں اتنا لمبا سفر کرنا۔ اس وقت تو شاید سائنسی لحاظ سے امپاسبل ہو، لیکن آج تو پاسبل ہے۔ مدینہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اس سفر پر اعتراض ہوتا ہے جی، اس دور میں ان سواریوں کے اعتبار سے کیسے ممکن؟ تو ہم کہتے ہیں یہ معجزہ ہے۔ تم بھی مانتے ہو کہ ایک ہستی ایسی ہے کائنات میں جو بغیر اسباب کے کائنات کو چلا سکتی ہے، اور ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک واقعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے، پہلے بیت المقدس گئے، وہاں سے اللہ رب العزت نے آسمانوں کی سیر بھی کروائی، پھر واپس آ گئے۔ لیکن یہاں میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ بعض مسلمان ہیں، نام نہاد مسلمان، جو اپنے اسلام پر شرمندہ ہیں کہ بجائے اپنے اسلام کا دفاع کرنے کے جب اعتراض آتا ہے تو اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ واقعہ معراج کا انکار کر دیا، کہتے ہیں کہ یہ تو خواب تھا، بس عقل نہیں مانتی۔ بھی عقل تو پھر کسی چیز کو بھی نہیں مانتی، مذہب کے حوالے سے کیا جنت جہنم کو عقل مانتی؟ آخرت کو عقل مانتی ہے؟ ایمان بالغیب یہی تو ہے کہ جہاں عقل آپ کی نہیں پہنچ سکتی آپ پھر بھی مانتے ہیں، یہی ایمان بالغیب۔ تو انہوں نے واقعہ معراج کا انکار کر دیا۔ بہت سارے مسلمان ہیں، آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہوں کہ کئی ایک اسکالرز ہیں، وہ آپ کو یہ کہتے سنائی دیں گے، کیوں؟ ان کے اندر اتنی جرأت نہیں، نااہل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دفاع کرنے سے نااہل ہیں، لہذا انکار ہی کر دیتے ہیں کہ واقعہ معراج کی حقیقت نہیں ہے جی، وہ تو ایک خواب کا واقعہ ہے بس۔ پھر قرآن کریم کا بھی انکار کریں گے۔ قرآن کریم کے کتنے ایسے واقعات اور مقامات ہیں کہ جو عقل سے ماوراء ہیں اور ہماری دنیا کی روٹین کے مطابق نہیں ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، وہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس کا بھی انکار کرنا ہوگا۔ قرآن نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ وہ اللہ کا حکم کہہ کر، اللہ کا حکم سنا کر مٹی کے کھلونوں کو وہ اڑا دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہاڑوں پر پرندوں کو کاٹ کے ان کا گوشت مکس کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ دو، تو اللہ رب العزت نے ان کو اڑا دیا۔ تو کیا ایسا پاسبل ہے عام حالات میں ہمارے ہاں؟ پھر کیوں شرمندہ ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کہ آپ انکار ہی کر دیتے ہیں کہ چونکہ ہم اس کو پروف نہیں کر سکتے لہٰذا انکار کر دیں؟ تو واقعہ معراج کا بھی انکار بہت سے ایسے لوگ کرتے ہیں جو اسلام کے دعوے دار ہیں، نام نہاد مسلمان، جو اپنے مسلمان ہونے پر شرمندہ ہیں۔ اب دیکھ لیں، جہاد پر اعتراض ہوگا تو جہاد کا انکار کر دیں گے کہ جہاد تو جی وہ خاص وقت میں تھا، اب ختم ہو گیا ہے۔
اب کوئی تصور نہیں جہاد کا. یہ شرمندہ ہے مسلمان، اسلام پر شرمندہ ہے. کسی اور چیز پر اعتراض ہوگا اس کا بھی انکار کر دیں گے. تو واقعہ معراج کا انکار اصل میں یہ اپنے مسلمان ہونے پر شرمندگی کا اظہار ہے. جو مسلمان کھم ٹھونک کر مسلمان ہے، سینہ تان کر مسلمان ہے، وہ ہر اعتراض کا جواب دے گا کہ لاؤ اعتراض کیا ہے، کون سا اعتراض ہے، اس کا جواب موجود ہے.